حضرت یعقوب علیہ السلام شہر کنعان میں ایک بہت بڑے وسیع مکان میں رہتے تھے، جس کے صحن میں ایک عجیب شان کا درخت تھا، اور صرف اس درخت کی یہ تھی کہ جس روز اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کوئی فرزند عطا فرماتے تھے، اسی وقت اس درخت میں ایک شاخ پیدا ہوتی تھی۔ اسی فرزند بیٹے کے ساتھ ساتھ وہ بڑھتی تھی۔ ادھر وہ سن بلوغت کو پہنچا، ادھر وہ شاخ بھی بڑھتے بڑھتے فرزند کے قد کے برابر ہو کر ٹھہر جاتی تھی، جسے حضرت یعقوب علیہ السلام اس درخت سے توڑتے اور بطور عصا اس فرزند کے حوالے کر دیتے تھے۔ یہ گویا جناب یعقوب علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا۔ مگر جب تمام اولاد کے پیچھے حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس درخت میں کوئی شاخ نہ پھوٹی، گویا اس درخت میں یوسف علیہ السلام کے نام کا اور یوسف علیہ السلام کے کام کا کوئی عصا پیدا نہ ہوا، جسے پہلے فرزندوں بیٹوں کی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی دیتے۔ آخر کار جب یوسف علیہ السلام ہوشیار ہوئے اور سارے بھائیوں کے ہاتھوں میں ایک ایک عصا دیکھا تو ایک روز شب کے وقت اپنے والد سے کہا، اے والد بزرگوار، یہ وقت نہایت مبارک معلوم ہوتا ہے۔ اس وقت آپ اللہ رب العالمین کی جناب میں دعا کریں کہ وہ مجھے جنت کا ایک عصا عطا فرما دے کہ میں جوانی سے بڑھاپے تک اسے اپنے پاس رکھوں اور اس سے ہمیشہ کام لیتا رہوں۔ آپ نے اسی وقت اللہ رب العزت میں دعا کی۔ دعا ختم نہ ہونے پائی تھی کہ باپ بیٹے دونوں نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے سے چلے آتے ہیں اور جنت کی ایک نفیس عصا ان کے ہاتھ میں ہے، اور آ کر عصا یوسف علیہ السلام کو دے دیا۔ جب یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کو معلوم ہوا تو یوسف علیہ السلام کے بھائی اور بھی زیادہ مشتعل ہو گئے، اور اس غیبی عصا یوسفی سے ان کے سینے میں حسد کی آگ اور بھی زیادہ بھڑک اٹھی۔ مگر ابھی سوائے حسد اور عداوت کے کوئی انتقامی صورت ان کے پاس نہ تھی، اور نہ باہم اس کے متعلق کوئی مشورہ تھا۔ اتفاق سے تھوڑے ہی دنوں بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک عجیب خواب دیکھا، وہ یہ کہ میری انگلیوں سے پانی ٹپکتا ہے